فلسطین میں روزانہ معصوم نہتے فلسطینیوں کا خون ہو رہا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ عالمی برادری کو یوکرین میں ہو رہے خون خرابے کی فکر ہے، فلسطین کی نہیں ہے۔ دہائیوں سے فلسطینی اکیلے نہتے اسرائیلی درندگی کا سامنا کر رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیا دنیا کی نظر میں یوکرین کے شہریوں کا خون ہے اور فلسطینیوں کا خون پانی ہے؟ ایک مدت سے فلسطینی قبلہ اول کے ساتھ ساتھ اپنی زمین اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کوئی ملک نہ ہی اسرائیل پر پابندی لگا رہا ہے اور نہ ہی کوئی فلسطین کو ہتھیار دے رہا ہے۔ آخر دنیا کا یہ دوہرا معیار کیا کہلاتا ہے؟ رپورٹ میں دیکھیے۔ نہتے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی درندگی نہ کم ہوئی ہے اور نہ ہی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھی اپنے مفاد کو نظر میں رکھ کر ظلم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کرتی ہے۔ آج ایک طرف فلسطین میں انسانیت کا خون ہو رہا ہے اور دوسری طرف یوکرین میں، لیکن پوری دنیا یوکرین اور روس کی جنگ پر یوکرین میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بات کر رہی ہے۔ ایکشن ری ایکشن کی بات ہو رہی ہے، یوکرین کی ہتھیار اور پیسے سے مدد ہو رہی ہے، یوکرین کے حق میں متحدہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن یہی دنیا فلسطین کے معاملے پر پوری طرح سے خاموش نظر آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالمی ممالک کی طرف سے پہلی بار دوہرے کردار کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوا کہ جب عراق کو تباہ و برباد امریکہ نے کیا تب بھی عالمی برادری خاموش تھی۔ جب ملک شام پر حملہ ہو رہا تھا اور انسانیت کا خون کیا جا رہا تھا تب بھی دنیا خاموش تھی۔ جب لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا تب بھی امریکہ کے خلاف کوئی ایک قدم بڑھانے کو تیار نہیں تھا، اور جب افغانستان میں تباہی کی بھیانک تصویر بنائی جا رہی تھی تب بھی یہ نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیدار ممالک خاموش تھے۔ فہرست بہت ہی لمبی ہے اور اس لمبی فہرست میں مسلم ممالک کی تباہیوں کی تعداد زیادہ ہے جن کو امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن کسی بھی ملک نے امریکہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ دہائیوں سے اسرائیلی درندے فلسطینیوں پر درندگی کر رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کو بے گھر کر رہے ہیں، ان کو بے وقت موت کی نیند سلا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، قبلہ اول پر مسلسل دھاوا بولا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے اسرائیل کے خلاف مورچہ نہیں کھولا ہے۔ چاہے وہ امریکہ ہو یا جاپان، فرانس ہو یا یورپی یونین، کسی نے بھی اسرائیل پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ اندرون خانہ ان تمام ممالک نے اسرائیلی جارحیت کو سپورٹ ہی کیا ہے۔ نتیجے میں اب تک ہزاروں نہتے فلسطینی اپنی جانوں کا نذرانہ اپنی زمین، اپنا وطن اور اپنے قبلہ اول کی بقا کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ صرف جوان ہی نہیں بلکہ معصوم بچے، بڑے بزرگ، مائیں بہنیں، سب کے سب اسرائیلی درندگی کے خلاف روزانہ اپنا خون بہا رہے ہیں، صہیونی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ دنیا صرف مذمت کے چند روایتی بیان جاری کر کے آرام کرنے لگ رہی ہے۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ جاری ہے۔ گزشتہ سال ماہ رمضان میں شیخ جراح کے اندر جو حیوانیت اسرائیلی فوج نے کی تھی آج بھی اس کے زخم تازہ ہیں، لیکن ایک بار پھر اس رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں کو اسرائیلی درندگی کا سامنا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو فجر سے پہلے ہی اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے بیت المقدس مسجد پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود افراد پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے گولے داغے گئے، اسٹین گرینیڈ اور ساؤنڈ بم سے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نتیجے میں 150 سے زائد نہتے فلسطینی زخمی کر دیے گئے اور بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ گرفتار اور زخمی فلسطینیوں میں نوجوان، بچے، بزرگ سب کے سب شامل ہیں، جن پر فجر کی نماز سے پہلے ہی تشدد شروع کر دی گئی تھی اور قریب 6 گھنٹے تک بغیر کسی بریک کے جھڑپ چلتی رہی۔ سیکورٹی فورسز کے سامنے نہتے فلسطینیوں کا نقصان زیادہ ہونا لازمی تھا، لیکن فلسطینیوں کے عزم کی داد دینی چاہیے جو اپنے قبلہ اول کی بقا کے لیے اکیلے نہتے جنگ لڑ رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب ایک طرف مسلمانوں کے لیے رمضان کا مقدس روزہ چل رہا ہے، یہودیوں کا تہوار پاس اوور اور مسیحیوں کا تہوار ایسٹر بھی رمضان میں آیا ہے۔ مشرقی یروشلم کا علاقہ مسلمان، مسیحی اور یہودی تینوں کے لیے ہی مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اسرائیلی درندگی صرف اور صرف فلسطینی مسلمانوں پر ہی دیکھنے کو ملی۔ تصویروں کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطینی ایک مدت سے کس نفسا نفسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔
یاد رہے کہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز عام طور پر مسجد کی عمارت میں داخل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ایسا کرتی ہیں تو اسے فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑی کشیدگی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس میں 10-20 نہیں بلکہ 160 کے قریب فلسطینی زخمی ہو گئے، اور ان میں سے کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے جو اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں سیدھا اور دو ٹوک سوال تو یہ ہے کہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں انسانیت کے علمبردار؟ ہیومن رائٹس والے اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ امریکی ایکشن کہاں ہے؟ یورپی یونین کی پابندیوں والا جال کدھر ہے؟ کدھر خاموش بیٹھا ہے فرانس اور جاپان؟ آخر یہ دوہرا معیار دنیا کیوں اختیار کر رہی ہے؟ کیا عالمی سطح پر بھی مذہبی گروہ بندی کا بول بالا ہے؟ کیا عالمی برادری بھی مذہب دیکھ کر اپنا رول طے کرتی ہے؟ جس قسم کی سچائی ہے اسے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ جب کسی مسلم ملک پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو دنیا مذمتی بیان دے کر بڑا احسان کر دیتی ہے، اور جب کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پورا یورپ امریکہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر پابندیوں کی نکیل کسنے لگتا ہے۔ دنیا کا یہ دوہرا کردار ہی ہے جو فلسطینیوں کا ایک مدت سے خون بہا رہا ہے، لیکن اس چیز کا احساس نہ ہی مسلم ممالک کو ہو رہا ہے اور نہ ہی امت کو۔